دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ نوکیا جو ایک زمانے میں موبائل فون کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا آج صرف ایک یاد کیوں بن کر رہ گیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فوٹوگرافی کی دنیا پر راج کرنے والی کمپنی کوڈیک نے اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر کے خود کو کیسے تباہ کر لیا؟ اور وہ بلیک بیری فون جو کبھی پریزیڈنٹ اور وی آئی پیز کی شان سمجھے جاتے تھے آخر کار مارکیٹ سے اچانک کیوں غائب ہو گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 ایسے برانڈز کی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو 90 کی دہائی اور 2000 کے آغاز میں نوکیا صرف موبائل کمپنی نہیں بلکہ اعتماد کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ تقریباً ہر شخص کے پاس نوکیا کا فون ہوتا تھا کیونکہ یہ مضبوط بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ دوستو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2007 تک موبائل مارکیٹ کا لگ بھگ 40% حصہ نوکیا کے پاس تھا، یعنی دنیا میں ہر 3 میں سے ایک فون نوکیا کا ہوا کرتا تھا۔ دوستو لیکن پھر منظر بدل گیا۔ 2007 میں اسٹیو جابز نے آئی فون متعارف کروایا اور موبائل کی دنیا کو ایک نیا رخ دے دیا۔ نوکیا نے اس تبدیلی کو سختی سے نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹچ اسکرین ایک وقتی رجحان ہے اور صارفین ہمیشہ بٹن والے فونز ہی پسند کریں گے۔ دوستو جب گوگل نے اینڈرائیڈ پلیٹ فارم پیش کیا تو نوکیا نے اسے اپنانے کی بجائے اپنے پرانے سمپین سسٹم پر انحصار جاری رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صارفین تیزی سے ایپل اور سیمسنگ کی طرف منتقل ہو گئے۔ بالآخر حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ 2013 میں نوکیا کو اپنا موبائل بزنس مائکروسافٹ کے ہاتھ فروخت کرنا پڑا۔ دوستو جب بھی فوٹوگرافی کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کوڈیک۔ ایک وقت تھا جب دنیا بھر میں بیچی جانے والی تقریباً 90% فلم رولز کوڈیک کی ہوا کرتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ سب سے پہلے کوڈیک کے ایک انجینئر نے ایجاد کیا تھا، لیکن کوڈیک کی مینجمنٹ نے اس ایجاد کو دبا دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ڈیجیٹل کیمرہ عام ہو گیا تو ان کی روایتی فلم کی فروخت متاثر ہو جائے گی۔ یہی ضد کوڈیک کے زوال کا سب سے بڑا سبب بنی۔ جب سونی اور کینن نے ڈیجیٹل کیمرے مارکیٹ میں متعارف کرائے تو صارفین نے فلم رولز کو بالکل بھول دیا۔ کوڈیک نے وقت کے ساتھ خود کو ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور 2012 میں یہ عظیم کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ دوستو بلیک بیری کبھی عزت و وقار کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ پریزیڈنٹ سے لے کر بڑے بزنس مین تک ہر کوئی اس کا فین تھا۔ دوستو اس کا QWERTY کی بورڈ اور BBM میسنجر اس دور کا واٹس ایپ تھا، لیکن بلیک بیری نے ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے صرف بزنس کلاس پر فوکس کیا اور عام جنتا کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایپس اور گیمز کی کسی کو ضرورت نہیں۔ جب آئی فون اور اینڈرائیڈ نے ایپس اور جدید فیچر کی دنیا کھولی تو بلیک بیری تیزی سے پیچھے رہ گیا۔ اس کا سافٹ ویئر سست تھا اور ان کا براؤزر کارآمد نہیں رہا۔ آخر کار 2016 میں بلیک بیری نے خود موبائل فونز بنانا بند کر دیا اور آج یہ صرف ایک سافٹ ویئر کمپنی کے طور پر موجود ہے۔ دوستو ان تینوں برانڈز کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں ورنہ وقت آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا پہلا موبائل کون سا تھا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔